السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا وسیدنا وقدوتنا محمد بن عبداللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچیوں اور دیگر حاضرین و سامعین الکرام، حفظکم اللہ جمیعا۔ آج کا عنوان اور موضوع ہے سفارش کے بدلے ہدیہ، تحفہ اور گفٹ لینا۔ مشاہدین کرام اور سامعین کرام، دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کی جو تربیت کی ہے، ان ساری چیزوں میں اسلام نے لوگوں کو باہمی میل جول، محبت، ایک دوسرے کی خدمت، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کے تعاون کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ چنانچہ جتنے اسلامی اعتقادات اور عقیدے ہیں، جتنے اسلامی عبادات، اخلاقیات، معاملات ہیں، ساری چیزوں میں، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، اور چاہے اخلاقیات کا معاملہ ہو، یا چاہے دیگر سماجی معاملات ہوں، وغیرہ وغیرہ، دین اسلام نے اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ دین اسلام کے ماننے والے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب اور دین تسلیم کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر، بھلائی، ہمدردی، غمگساری کا معاملہ کریں اور ہر طرح سے خود غرضی سے دور رہیں، ہر طرح سے مطلب پرستی سے دور رہیں، ہر جگہ موقع پرستی سے بالکل بچے رہیں، اور ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے مسلمان کی خدمت میں لگے رہیں، ایک دوسرے مسلمان کے تعاون میں لگے رہیں، ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرتے رہیں۔ یہ دین اسلام کا ایک اہم ترین پہلو ہے جو کسی اور دین کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ آپ اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ بہت ہی عظیم ترین نیک عمل ہے، بہت ہی عظیم ترین اور نیک عمل ہے۔ دین اسلام نے اس بات پر ابھارا ہے، تعلیم دی ہے، اور اس کا نہایت غیر خیالی، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کا اجر و ثواب بھی بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ چنانچہ سنیے، کسی طرح کی بھی ضرورت کو پوری کرنا، کسی طرح کی بھی ہمدردی کرنا، کسی طرح کا بھی احسان اور اچھا برتاؤ کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک مروی روایت سنیے، بڑے غور سے سنیے گا۔ موضوع ہے سفارش کے بدلے ہدیہ اور تحفہ لینا۔ یہ ذرا خیال رکھے گا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اس آدمی نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، دریافت کیا، یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کون شخص یا کون لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ صحابی رسول کے سوال کو کوڈ کیجئے، ذہن میں رکھیے سوال کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ کون ہے؟ اور دوسرا کیا؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور کون سا عمل، کون سا کردار اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ؟ لوگوں میں کون سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب و پسندیدہ ہے، اور عملوں میں کون سا عمل لوگوں اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ؟ ظاہر سی بات ہے، فرض عبادتوں کے علاوہ، واجب عبادتوں کے علاوہ کی بات ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے سامعین کرام، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں سوالوں کا جواب ذرا ہم اور آپ غور سے سنیں اور اپنے من میں ڈوبیں اور اپنے اعمال اور کردار کا محاسبہ کریں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک تمہارا یہ سوال کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس۔ احب الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص ہے، وہ مومن و مسلمان ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ لابھ، نفع اور پہنچانے والا ہو۔ موضوع کیا ہے؟ سفارش کر کے گفٹ اور تحفے لینا۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں، لوگوں سے مراد مومنوں میں، مسلمانوں میں، چاہے وہ مسلمان مرد ہو اور چاہے وہ مسلمان عورت ہو، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ لابھدائک اور نفع بخش ہو۔ اور دوسرا سوال کہ عملوں میں کون عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تدخلہ علی مسلم او تکشف عنہ قربہ او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عملوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین اور پسندیدہ عمل فرائض اور واجبات کے علاوہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ موضوع ہے سفارش کر کے عوض اور بدلہ اور تحفہ لینا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کوئی خوشی جو تم نے کسی مسلمان کے دل میں داخل کیا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، کوئی خوشی جو کسی کے دل میں ڈال دو، کسی مسلمان کے دل میں خوشی دا۔ ایک آدمی پریشان ہے، بیمار ہے، بھوکا ہے، حیران ہے، راستہ نہیں جانتا وغیرہ وغیرہ، آپ پریشانی کی تفسیر کر سکتے، آپ اس کے دل میں خوشی ڈال دو۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی غریب ہے، اپنے گھر میں بستر پر پڑا ہوا ہے، علاج کرنے کا پیسہ نہیں، ڈاکٹر کے گھر تک پہنچنے کا پیسہ نہیں، آپ نے اسے اٹھایا،
جو غموں سے نڈھال ہے، درد سے بے قرار ہے، آپ نے اس کو اٹھایا، ڈاکٹر تک پہنچایا۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاں جب وہ مریض پہنچا، 500 روپے کا علاج چاہیے، ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی اس کا علاج 500 ہے، صرف میں 100 روپے لوں گا۔ اللہ مسلمان ڈاکٹروں کو تو پھر خوشی دونوں نے داخل کیا کہ نہیں کیا؟ کسی مسلمان کے دل میں شریعت کے حکم کے مطابق خوشی داخل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے حاسدانہ مسلم سماج کے اندر، حاسدانہ ظالمانہ مسلم سماج کے اندر مسلمان مردوں اور عورتوں کے دلوں میں شریعت کے حساب سے خوشی داخل کرنے کے بجائے غمی ہی داخل کرنے کا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یا کسی کی کوئی پریشانی، تنگی، کوئی دکھ، کوئی سنکٹ ٹال دو، کوئی سنکٹ، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ٹال دو، یہ سب سے بہتر نیک عمل ہے۔ یا کسی کا قرض پورا کر دو، کوئی آدمی قرض کے بوجھ سے دبا ہے، کماتے کماتے محنت کرتے کرتے بیچارہ قرض کی ادائیگی نہیں کر پاتا ہے، اس کے قرض کو ادا کر دو۔ یا کوئی بھوکا مسلمان ہے، کوئی بھوکا لاچار مسلمان ہے، مومن مرد ہے، مسلمان عورت ہے، اس کے بھوکمری سے دوچار ہے، اس کے بھوک کے ختم کرنے کا بندوبست کر دو۔ اور سنو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِأَنَا أَمْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد مدینہ شہرا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو، میرا کسی آدمی کی، کسی مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانا اپنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی کہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یعنی میری یہ اچھا ہے، میری یہ چاہت ہے کہ مسجد نبوی میں جہاں کہ 1 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 1000 کے برابر ملتا ہے، اس مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ پیدل جاؤں اور اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ یہ طبرانی کی روایت ہے اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی نے حدیث نمبر 906 کے اندر صحیح قرار دیا۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ یقیناً اگر اللہ تعالی کسی مسلمان بندے کو، کسی مسلمان ماں کو، بہن کو یہ توفیق دے دے کہ وہ کسی کے کام آ جائے شریعت کے مزاج کے مطابق، یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور یقیناً ایک آدمی سنکٹ میں ہے، ایک آدمی پریشانی میں ہے، ایک آدمی دکھ میں ہے، ایک آدمی مصیبت میں ہے، اس کو کسی MP صاحب کی، MLA صاحب کی، مالدار صاحب کی، پردھان صاحب کی یا کسی حسب و نسب والے کی سفارش کی ضرورت ہے۔ اگر وہ سفارش کر دے تو اس کی وہ سنکٹ، اس کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس نے مفت بنا کسی صلہ اور بدلہ کے کر دیا، اس کے دل میں خوشی داخل کیا، اس کی پریشانی کو دور کیا، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن آج جو سماج کے اندر یہ رائج ہے کہ سفارش کرو اس کا بدلہ لو تحفے کی شکل میں، میرے بھائیو اور ساتھیو، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 85 کے اندر، مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ، سفارش کرنے کا حکم ہے اور اس کا ثواب ہے۔ اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کی جائز سفارش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے بہتر سفارش کیا اس کے لیے اس کے اجر و ثواب میں حصہ ہوگا، اور جو بری سفارش کیا تو اس کے لیے اس میں گناہ اور نقصان ہوگا۔ میرے بھائیو ساتھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 85، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے ہمیں ابھارا ہے جائز سفارش کرنے کی۔
اور جائز سفارش کرنے والے کے لیے ایک خاص اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی صحیح مسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں نے سفارش کی، نبیوں نے سفارش کی، مومنوں نے سفارش کی، اور اب صرف ارحم الراحمین باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعہ مٹھی بھر جہنم سے مومنین کو اٹھائے گا اور پھر ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا جن لوگوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بحیثیت عمارت ہے کہ عمارت کا ایک کچھ حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے ہماری جانب اپنے چہرے مبارک سے اور کہا اشفعوا، تم لوگ سفارش کرو جائز چیزوں میں، وَلْتُوجَرُوا، اور تم لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا، تم لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، لیکن آج جہاں سماج کے اندر بہت ساری برائیاں اور کمیاں ہیں، انہی برائیوں اور کمیوں میں سے ایک عیب اور کمی یہ ہے کہ بہت سارے عزت والے، اثر و رسوخ والے، اونچے مرتبے اور پوسٹ والے، دولت مند اور مالدار لوگوں کی معاملے میں جائز معاملے کو حل کرانے کے لیے سفارش کرتے ہیں، اور بہانہ بنا کر کے یا ڈائریکٹ یا کسی بھی طرح اس سفارش کے بدلے ہدیہ چاہتے ہیں، تحفہ چاہتے ہیں، چاہے روپے کی شکل میں تحفہ چاہتے ہیں، چاہے سامان کی شکل میں تحفہ چاہتے ہیں، چاہے اپنے کھیتوں میں، گھروں میں کاروبار کے ذریعہ کہ آؤ میرے ہاں بیگاری کرو، آؤ میرے گھر کے دروازے کی صفائی کرو، یا یہ کرو، اس کا ہدیہ تحفہ لیتے ہیں، جو کہ نہایت گھناؤنا عمل ہے، جو نہایت گھناؤنا عمل ہے۔ تو آج اور اس کو لوگ عیب بھی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ سفارش کر کے ہدیہ تحفہ بھی لیتے ہیں، پھر بھی بار بار اپنے احسان کے تلے اس کو دبائے رہتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کے درمیان عزت، اثر و رسوخ، اونچے رتبے والے، اونچے پوسٹ والے اور دولت مند لوگ کو اللہ تعالیٰ کی ان سارے رتبوں کو نعمت سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کرسی دی ہے، کوئی مقام دیا ہے، اثر اور رسوخ والے آپ ہیں، مالدار ہیں، آپ کی بات کہیں قبول کی جاتی ہے، آپ کے اثر و رسوخ ہے کہ آپ اپنا ایک خط لکھ دیں، آپ اپنی زبان سے کہہ دیں، یا آپ ایک فون کر دیں، تو جائز طریقے سے ایک حق والے کو حق مل جائے گا، ایک مظلوم کے اوپر سے ظلم ختم ہو جائے گا، ایک پریشان حال کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کے پڑوسی ہے ڈاکٹر صاحب اور آپ کا اثر و رسوخ ہے، کوئی بیمار آیا، آپ نے سفارش کر دی کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیچارہ بہت نادار ہے، ذرا کنسیشن کر دو، ڈاکٹر صاحب نے آپ کے اثر و رسوخ کا خیال کرتے ہوئے قبول کر لیا۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو شخص اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب دیا، دولت دیا، اثر و رسوخ دیا، ایم پی بنایا، ایم ایل اے بنایا، پردھان بنایا، گرام پنچایت کا بنایا، ویسے آپ کے اعلیٰ اخلاق و اقدار کی وجہ سے لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں، تو اس کے شکر ادا کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ دوسرے مسلمان کو اپنی دولت سے، اپنے لیٹر ہیڈ سے، اپنے قلم سے، اپنی سفارش سے فائدہ پہنچائیں، جائز فائدہ نہ ہاں حرام سفارش کرنے والے اپنے سماج کے اندر تو ایک نہیں ہزاروں ہیں۔ اگر میں عرض کروں گا تو شکایت ہوگی، ایک نہیں ہزاروں ہیں۔ یہ الیکشن چل رہا نا اس وقت، پورے ہندوستان کے اکثر ایریے میں الیکشن چلا نا، اس وقت ووٹ لینے کے لیے جائز ہو ناجائز
ناجائز کی پرواہ نہیں کی جائے گی، ہر ایک بیمار کو ہسپتال پہنچایا جائے گا اپنی گاڑیوں سے، ہر ایک کی مدد کی جائے گی، جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں ہوگی، صرف ووٹ لینے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اثر و رسوخ، یہ عزت جو آپ کو ملی ہے، یہ بلند مرتبہ جو آپ کو ملا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہے، ان کے حق میں جائز سفارشیں کر کے، ان کے پریشانی کو دور کرنے کے لیے جائز سفارش کرنے، فری، مفت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائے رکھنا چاہیے۔ من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل۔ بڑی پیاری حدیث ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، ذرا غور سے سنیں، بہت ہی پیاری حدیث صحیح مسلم شریف کی، بہت ہی پیاری حدیث۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اور آپ سب کو اخلاص و ایمان کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے کتنی زبردست ہے، کتنا بڑا فارمولہ ہے کہ اگر اس پر بھائی بھائی، بہن بہن، خاندان والے، پورے مسلمان اس پر عمل کرنے لگے، مفت، نشلک، بنا کسی قیمت کے، بنا کسی تحفے کے، بنا کسی ہدیے کے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، کتنا پیارا سماج ہوگا۔ من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ ایسا ضرور کرے، یعنی فائدہ پہنچائے۔ یہاں ایک جملہ تجربے کی روشنی میں ضرور کہوں گا، اللہ تعالیٰ قوت برداشت میں اضافہ فرمائے اور برداشت کرنے کی ہمت و طاقت دے۔ یہ بات جانے رکھیے گا، تجربے کی روشنی، چونکہ آج ہمارے اوپر یہ فرض اور واجب ہے کہ ہم اپنے مسلم سماج کی اسلامی تربیت کریں، قول سے، فعل سے، عمل سے، ان کا مزاج بنائیں، اسلامی تربیت، اسلامی مزاج۔ جب اسلامی مزاج نہیں رہے گا، چند چیزوں کو کر لینا یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ جس میں اپنا فائدہ لگے اس کو کر لے، اور جس میں اپنا دنیاوی یا سماجی نقصان ہو بس کیا پوچھنا۔ جس کو آپ زیادہ فائدہ پہنچائیں گے اور جتنے ہی زیادہ فائدہ پہنچائیں گے، اور وہ آپ کا جتنا ہی زیادہ عزیز و قریبی ہوگا، اتنے ہی اس کی جانب سے آپ کو سنکٹ، دشواری اور پریشانی ہوگی، آزمائش ہوگی، ابتلا میں آپ ڈالے جائیں گے، اس کے بچوں کی طرف سے، اس کی بیویوں کی طرف سے، خود اس کے طرف سے، اس کے چاہنے والے۔ اس پر تحمل و برداشت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قوت برداشت میں برکت عطا فرمائے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ ایسا ضرور کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اثر و رسوخ والا بنایا ہے، منصب والا بنایا، یا آپ کے اعلیٰ کردار یا کسی بھی وجہ سے آپ کی سفارش قبول کی جاتی ہے، لوگ مانتے ہیں، تحصیلوں میں، جیلوں کے اندر اور ڈاکٹروں کے اندر، یا کسی بھی، آپ سفارش کرنے میں، آپ نے اگر سفارش کر دی اور اس کی پریشانی آپ کی سفارش کی وجہ سے ختم ہو گئی اور آپ نے اس سے کچھ اصولا نہیں، آپ سمجھ ہیں، تو کتنا بڑا اجر و ثواب آپ نے کمایا، اللہ کے رسول پر عمل کیا۔ جس شخص نے اپنی دولت یا اثر و رسوخ سے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ظلم دور کیا، یا بغیر کسی حرام ناجائز کام کے کسی کا حق چھیننے سے روکا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نے ثواب حاصل کرنے کی نیت کی، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کی، تو یقیناً آپ کو پورا کا پورا وہ اجر و ثواب ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اپنے دولت سے، اپنے تعلقات سے، اپنے اثر و رسوخ سے کسی مسلمان بھائی پر آنے والے ظلم کو روکنے کی کوشش کی، یا کسی کا حق چھینا جا رہا تھا، ہڑپا جا رہا تھا، غصب کیا جا رہا تھا،
عدل اور انصاف کے ساتھ تحقیق اور چھان بین کر کے آپ نے اس مظلوم کو اس کا حق دے دیا اور مظلوم کو اور ظالم کو ظلم کرنے سے روکا، اور آپ کے واسطے سے، آپ کے حوالے سے، آپ کے اثر و رسوخ سے یہ کام ہو گیا، تو اس پر بہت بڑا اجر اور ثواب ملے گا۔ اسفعوا توجروا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو داود کی روایت اور صحیحین کے اندر بھی ہے، شفاعت اور سفارش کرو تاکہ تم اجر و ثواب حاصل کرو۔ شرط یہ ہے جائز سفارش، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ آپ ظالم کی سفارش کرو کہ وہ اس کا ظلم اور بڑھے، وہ اپنے ظلم میں کامیاب ہو جائے، تو ظالم کو جتنا نقصان اور گناہ ملے گا اتنا ہی نقصان اور گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ کسی بے بس، کسی مظلوم، کسی تنگ دست، کسی پریشان حال کی آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ سفارش کی، یا کسی مالدار ہی کی سفارش کی۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ آیا ہے، آنے والا ہے، کسی کا بچہ تراویح پڑھانے کے لائق ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کسی مسجد کے متولی کو آپ نے سفارش فون کر دیا کہ بھائی آپ کا مانتا ہے، آپ کے لوگ جانتے ہیں، فون آپ نے کر دیا کہ بھائی فلاں آدمی آپ کی مسجد میں تراویح کی نماز پڑھانے کا متمنی ہے، اور آپ کی جائز سفارش کرنے سے اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ شرط یہ ہے کہ کسی دوسرے حق والے کا حق نہ مارا جائے، یہ نہیں کہ کسی حافظ صاحب کا وہاں طے ہو چکا ہے پھر ان کو کٹا کر کے دوسرے کو رکھے۔ اجر و ثواب ہے کہ نہیں؟ یہ سفارش نہیں۔ کوئی بیچارہ فارغ ہوا، باصلاحیت مدرس ہے، مقرر ہے، آپ نے کسی مدرسے میں سفارش کر کے اس کی نوکری لگوا دی، یا سرکاری کاموں میں جائز طریقے سے، ناجائز نہیں، کسی کا حق مار کے نہیں، آپ نے اس کو پوسٹ مین بنوا دیا، آپ نے تحصیل میں اس کی نوکری لگوا دی، یا کہیں ایک مزدور طبقہ ہے جو بھوکے مر رہا، پریشان ہے، آپ نے سفارش کی کہ عطا الرحمان صاحب فلاں آدمی مزدور طبقہ ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، آپ کے ہاں گھر بنا رہا، ذرا اس کو اگر ضرورت ہو تو مزدوری پہ رکھ لو، اور آپ نے اس سے کوئی ہدیہ تحفہ، یہ نہیں کہ 1 مہینہ کام کرے گا 15 دن کی تنخواہ ہمارے جیب میں۔ یہ بہت بڑا، یہ اسلام اس سے بھائی چارگی پیدا ہوگی، خیر سگالی پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہوگی، مسلمانوں کے اندر ایک جہتی اور ایک سوئی پیدا ہوگی۔ ایسے سفارش کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے، آگاہ رہیں، چوکنا رہیں، ہر عمل کا بدلہ روپیوں کی شکل میں لینے کی کوشش نہ کریں، ہر عمل کا بدلہ دنیا ہی کے اندر لینے کی کوشش کریں۔ یہ بات جانے رکھیں کہ وہ اللہ رب العالمین جس نے یہ کہا ہے، جس کے نبی نے یہ کہا ہے، شفاعت کرو اجر و ثواب پاؤ گے، سفارش کرو اجر و ثواب پاؤ گے، وہ اللہ رب العالمین آپ نے جس معاملے میں سفارش یا شفاعت کی ہے کیسا ہے، جائز یا ناجائز، اللہ جانتا ہے۔ کتنا اجر دے گا، آپ کی نیت میں اخلاص ہے کہ نہیں، اللہ جانتا ہے، بہت بڑا اجر و ثواب پائیں گے مفت۔ لیکن شفاعت اور سفارش کے بدلے کچھ لینا، سفارش آپ نے کیا، کام ہو گیا یا نہیں بھی ہوا، کچھ لینا، پیسہ چاہے فیس کر کے یا غیر فیس، تحفہ، ارے کچھ نہیں، یہ کیا کہتے ہیں کھیت میں بہت سارے کس طرح دیتے، فلاں بابو نے کام کر دیا تھا، گدوری، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو بھائی، مٹر کو، یا کھیتی میں پیدا ہوا، یا گھر کے بغل میں پپیتا ہے، یا لا اسی بہانے یہ دے دیں، ایک ہدیہ تحفہ دوسری بات ہے، ہدیہ دو اور ہدیہ لو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی، لیکن اسی سفارش کے بدلے، اسی کے دباؤ میں، یا اس طرح کر کے سفارش یا شفاعت کے بدلے کچھ لینا حرام ہے، ناجائز ہے، جس کی دلیل حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من شفع لأخیہ شفاعتا فأہدی لہ ہدیۃ علیہ فقبلها منہ فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا۔
یہ روایت مسند احمد کی ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 6292 کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ سنیے۔ میں نے کہا شفاعت کر کے پیسے لینا، عوض لینا، بدلے لینا حرام ہے۔ علماء کے اس بات پر اتفاق ہے۔ یہ اگرچہ ہے کہ کچھ علماء نے دوسری راہ نکالی، لیکن راجح مسلک یہی ہے کہ کسی کی سفارش کر کے، شفاعت کر کے ہدیہ تحفہ کسی بھی انداز کا لینا یہ مجموعی طور پر حرام ہے، ناجائز ہے، اور دلیل یہ حدیث ہے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس شخص نے کسی کے لیے سفارش کی تو اس شخص نے اس سفارش کے عوض اسے گفٹ دیا، تحفہ دیا، ہدیہ دیا، اور سفارش کرنے والے نے اسے قبول کر لیا تو وہ سود کے ایک بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ سفارش کر کے، شفاعت کر کے کچھ بھی لینا سود کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑے دروازے کے اندر ایسا شخص داخل ہو گیا۔ دیکھو منصب اور اثر و رسوخ رکھنے والوں، ذرا اندازہ کرو کہ کتنی کمائیاں ہماری حلال ہیں اور کتنی کمائیاں ہماری حرام ہیں، اور کس طرح ہم ظالمانہ طور پر خون چوستے ہیں غریبوں اور ضرورت مندوں اور پریشان حال لوگوں کو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے جاہ، اپنے مرتبہ، اپنے اپروچ یا پہنچ یا اپنے اثر و رسوخ، اپنے اثر و نفوذ یا سفارش کو کسی مالی قیمت کے عوض میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک رقم کی شرط پر، ایک مبلغ کے شرط پر کسی شخص کو نوکری یا ملازمت دلانے، یا کسی ادارے یا کسی مدرسے اور اسکول یا کسی علاقے سے دوسرے علاقے یا کسی ادارے میں ٹرانسفر یا کسی مریض کا علاج وغیرہ کرانے کے لیے سفارش کرتے ہیں اور اس کے بدلے پیسے لیتے ہیں، اس کے بدلے پیسے لیتے ہیں۔ دھوکہ دڑی تو بہت سارے لوگوں کی تو اس میں کمائیاں ہے۔ دھوکہ دڑی تو ڈاکٹر کی فیس کچھ اور باہر سے آنے والے سعودی سے، بحرین سے، قطر سے وغیرہ وغیرہ اس کو نہلا پہ دہلا 10 کے بجائے 20 بتا کر کے، بھائی ڈاکٹر صاحب، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کی فیس 10,000 روپیہ، 50,000 روپے، تو اس طرح کی سفارشیں کر کے پیسے ایٹھنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ راجح قول کے حساب سے یہ بدلہ شفاعت کر کے بدلے پیسے لینا ہے کوئی فل حرام ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو اس سے پہلے میں نے ابھی ذکر کیا ہے، واضح طور پر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کر کے، سفارش کر کے معاوضہ لینا حرام ہے، چاہے کسی شرط کے رکھ کر کے کیا جائے یا بنا شرط کے کیا جائے، یہی راجح بات ہے۔ شیخ علامہ ابن باز، عبدالعزیز ابن باز کی زبان میں یہی بات ہے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ انہوں نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور حقیقت میں یہ حرام ہے، انہوں نے نہیں بول سکتے۔ کسی کے ساتھ نیکی بھلائی کرنے والا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ثواب پائے گا۔ اسے ہر وقت اس پر نظر رکھنی چاہیے، ہم کو، آپ کو، صاحب اثر و رسوخ کو اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک آدمی حضرت حسن بن سہل رحمہ اللہ کے پاس کسی کام کی سفارش کے لیے آیا، جو انہوں نے کر دی، سفارش کر دی، وہ آیا تھا کر دی۔ وہ آدمی شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس آیا۔ وہ آدمی جس کی سفارش تھی حضرت حسن بن سہل رحمہ اللہ نے، وہ آدمی ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا۔ حضرت حسن بن سہل نے فرمایا، کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ ہماری نظر میں عزت اور شہرت کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ ان کا اجتہاد۔ ہماری نظر میں عزت، شہرت، منصب، پوسٹ کی بھی
زکوٰۃ ہوتی ہے جیسا کہ مال و دولت اور دھن کی زکوٰۃ ہے، اور میں نے تمہاری سفارش کر کے، تمہاری شفاعت کر کے اپنے حسب و نسب، جاہ، مرتبہ، پوسٹ کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ یہ انہوں نے عرض کیا، اور یہ کتاب ابن المفلح کی الآداب الشرعیہ کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176 کے اندر مذکور ہے۔ دیکھیے ہے سلف صالحین، اللہ کی قسم، اگر کسی کی سفارش جائز کام میں کہیں قبول ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا حسب و نسب والا بنایا ہے، اثر و رسوخ والا بنایا ہے، ایسی عزت عطا کہ اس کی بات مانی جاتی ہے، اور بجائے اس کی تجارت کرنے کے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دینا بہت ہی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا کام انجام دینے، اس کی دیکھ بھال کروانے اور کارروائی مکمل کرانے کے لیے کسی شخص کو اجرت پر، مزدوری پر رکھنا جائز ہے۔ کوئی کام کروانے کے لیے اجرت پر، مزدوری پر رکھنا جائز ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے کرایہ ہے، شرعی شرائط کے ساتھ جائز ہے، لیکن اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا اثر و رسوخ، اپنا رعب و دبدبہ اور سفارش کو پیسوں کے عوض یا خدمت کے عوض یا کسی دنیاوی فائدے کے عوض استعمال کرنا منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور ایسا کرنا وقت پرستی، مطلب پرستی، خود غرضی اور امت مسلمہ کے حاجت مندوں پر، ضرورت مندوں پر، پریشان حالوں پر بوجھ بننا۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، آج ہم جس علاقے کے بھی ہیں یہ چیز بہت رائج ہے، سفارش کر کے پیسے لینا یا ہدیے تحفے لینا، حالانکہ اس سے نہ بھوک مری جاتی ہے آپ کی، نہ آپ کی بہت بڑی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور بہت بڑے اجر و ثواب سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا یاد رہے یہ سماجی خرابیاں ہیں جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ سفارش کر، ایک تو ناجائز سفارش کرنا حرام و ناجائز ہے، اور ایک سفارش کر کے کوئی پیسے یا کوئی چیز عوض اور بدلہ لینا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ جائز سفارش کرنا ایک افضل ترین عمل ہے، اور اس کا حکم شریعت مطہرہ نے دی ہے، اور اس کو فری فنڈ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ حسن معاملہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔